حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اے مسلمانوں، نبوت تمہارے درمیان موجود رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، یعنی میں موجود رہوں گا، پھر میرا انتقال ہو جائے گا اور خلافت راشدہ کا دور آئے گا، اور وہ بھی رہے گا جب تک کہ اللہ چاہے گا کہ رہے، پھر اللہ عز و جل اسے بھی اٹھا لے گا اور پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور آئے گا اور یہاں سے اسلام کا زوال شروع ہوگا۔ اکثر سوال اٹھایا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب جانتے تھے، پھر بھی حضور نے اپنی زندگی میں ہی اپنا نائب مقرر کیوں نہ کیا؟ اور یہ بھی اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وفات سے قبل جب انہوں نے قلم اور کرتاس طلب فرمایا تو وہ ان کو کیوں نہ دیا گیا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے لکھنے کے لیے کوئی چیز دے دو تاکہ تمہیں کوئی ایسی چیز لکھ دوں جس کے بعد تم گمراہی میں مبتلا نہ ہوگے، لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نازک حالت کے پیش نظر آپ کو تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا اور آپ کو قلم نہ دیا، لیکن اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 سے 5 دن حیات رہے اور آپ نے بہت سے اجتماعات سے خطاب بھی کیا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کسی نائب کا ذکر نہیں فرمایا۔ یعنی اگر کاغذ اور قلم مانگنے کا مقصد صرف اپنا نائب مقرر کرنا ہی ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آنے والے اجتماعات میں بھی اس کا اعلان فرما سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی اعلان نہیں فرمایا، کیونکہ نبی کا وصی بھی نبی ہی ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں، اس لیے حضور نے اپنی زندگی میں کسی کو اپنا نائب مقرر نہیں کیا اور یہ معاملہ امت کے سپرد کر دیا، لیکن کچھ ایسے اصول اور ضوابط ضرور وضع فرمائے جن پر عمل پیرا ہو کر امت اپنے لیے اللہ کا نائب یعنی خلیفہ چن سکے۔ خلافت اور ملوکیت ایک ایسا موضوع ہے جس کے ذریعے بہت سے علماء کرام اور مفسرین حضرات نے بڑے بڑے صحابہ کرام علیہ السلام اجمعین کی کردار کشی کرنے کی کوشش کی ہے۔ اہل سنت و جماعت کے نزدیک اس موضوع پر بات کرنا یا کچھ بھی لکھنا یا پڑھنا صحابہ کرام علیہ السلام پر طعن و تشنیع کرنے کے مترادف ہے اور گمراہی کا باعث ہے، جبکہ اہل تشیع کہتے ہیں کہ اس کا مقصد ہرگز صحابہ کرام علیہ السلام اجمعین پر انگلی اٹھانا نہیں، بلکہ اس وقت کے حالات اور واقعات کے مطابق تاریخ کا مطالعہ کر کے حقائق کو عام مسلمانوں کے سامنے لانا ضروری ہے۔ محترم دوستو، یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ مسلمانوں کا خلافت راشدہ جیسے بے نظیر مثالی نظام کی نعمت سے محروم ہو جانا کوئی ایک حادثہ نہ تھا جو اچانک بلا سبب رونما ہو گیا، بلکہ اس کے کچھ اسباب تھے اور وہ بتدریج امت کو دھکیلتے ہوئے خلافت سے ملوکیت کی طرف لے گئے۔ اس المناک حادثے کے روح پذیر ہونے کے دوران میں جتنے مراحل پیش آئے ان میں سے ہر مرحلے پر اس کو روکنے کے امکانات موجود تھے، مگر امت کی اور در حقیقت پوری نوع انسانی کی یہ بدقسمتی تھی کہ تبدیلی کے اسباب بہت زیادہ طاقتور ثابت ہوئے، حتیٰ کہ ان امکانات میں سے کسی ایک کا بھی فائدہ نہ اٹھایا جا سکا۔ خلافت اور ملوکیت کے درمیان اصل فرق کیا تھا؟ ایک چیز کی جگہ دوسری چیز کے آ جانے سے حقیقت میں کیا تغیر واقع ہوا اور اس کے کیا اثرات مسلمانوں کی اجتماعی زندگی پر مرتب ہوئے؟ اولین بنیادی تبدیلی اس دستور قاعدے میں ہوئی جس کے مطابق کسی شخص کو امت کا سربراہ بنایا جاتا تھا۔ خلافت راشدہ میں وہ قاعدہ یہ تھا کہ کوئی شخص خود خلافت حاصل کرنے کے لیے نہ اٹھے اور اپنی خواہش سے برسر اقتدار نہ آئے، بلکہ لوگ جس کو امت کی سربراہی کے لیے موزوں سمجھیں اپنے مشورے سے اور صلاح سے اقتدار اس کے سپرد کریں۔ یعنی بیعت اقتدار کا نتیجہ نہیں بلکہ اس کا سبب ہو۔ بیعت حاصل ہونے میں آدمی کو اپنی کوشش یا سازش کا قطعاً کوئی دخل نہ ہو، لوگ بیعت کرنے یا نہ کرنے کے معاملے میں پوری طرح سے آزاد ہوں، اور جب تک کسی کو لوگوں کی آزادانہ رضامندی سے بیعت حاصل نہ ہو جائے وہ برسر اقتدار نہ آئے۔ خلفائے راشدین میں سے ہر ایک اسی قاعدے کے مطابق برسر اقتدار آیا تھا، ان میں سے کسی نے بھی خود خلافت لینے کے لیے برائے نام بھی کوئی کوشش نہ کی تھی، بلکہ خلافت ان کو دی گئی تھی، تب انہوں نے اس کو لیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اگر کوئی شخص زیادہ سے زیادہ کچھ کہہ سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ اپنے
آپ کو خلافت کا حقدار سمجھتے تھے، لیکن کسی قابل اعتبار تاریخی روایت سے ان کے متعلق یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ انہوں نے خلافت حاصل کرنے کے لیے کبھی کسی درجے میں کوئی ادنا سی کوشش بھی کی ہو، لہٰذا ان کا محض اپنے آپ کو احق سمجھنا اس قاعدے کے خلاف قرار نہیں دیا جا سکتا۔ در حقیقت چاروں خلفائے راشدین اس معاملے میں بالکل یکساں تھے کہ ان کی خلافت دی ہوئی خلافت تھی، نہ کہ لی ہوئی خلافت۔ ملوکیت کا آغاز اسی قاعدے کی تبدیلی سے ہوا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اس نوعیت کی خلافت نہ تھی کہ مسلمانوں کے بنانے سے وہ خلیفہ بنے ہوں، اور اگر مسلمانوں ایسا کرنے پر راضی نہ ہوتے تو وہ نہ بنتے۔ وہ بہرحال خلیفہ ہونا چاہتے تھے، انہوں نے لڑ کر خلافت حاصل کی۔ مسلمانوں کے راضی ہونے پر ان کی خلافت کا انحصار نہ تھا، لوگوں نے ان کو خلیفہ نہیں بنایا، وہ خود اپنے زور سے خلیفہ بنے، اور جب وہ خلیفہ بن گئے تو لوگوں کے لیے بیعت کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا۔ اس وقت اگر ان سے بیعت نہ کی جاتی تو اس کا نتیجہ یہ ہونا تھا کہ وہ اپنے حاصل کردہ منصب سے ہٹ جاتے، بلکہ اس کے معنی خون ریزی و بدنظمی کے تھے جسے امن پر ترجیح نہیں دی جا سکتی تھی۔ اسی لیے 41 ہجری میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دستبرداری کے بعد تمام صحابہ و تابعین اور صلحائے امت نے ان کی بیعت پر اتفاق کیا، اور اس کو عام الجماعت اس بنا پر قرار دیا کہ کم از کم باہمی خانہ جنگی تو ختم ہوئی۔ حضرت امیر معاویہ کو بھی اس پوزیشن کا اچھی طرح خیال تھا۔ اپنے زمانہ خلافت کے آغاز میں انہوں نے مدینہ طیبہ میں تقریر کرتے ہوئے خود فرمایا تھا کہ باخدا میں تمہاری حکومت کی زواں کار اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اس بات سے ناواقف نہ تھا کہ تم برسر اقتدار آنے سے خوش نہیں ہو اور اسے پسند نہیں کرتے۔ اس معاملے میں جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے میں خوب جانتا ہوں، مگر میں نے اپنی اس تلوار کے زور سے تم کو مغلوب کر کے اسے لیا ہے۔ اب اگر تم یہ دیکھو کہ میں تمہارا حق پورا ادا نہیں کر پا رہا تو تھوڑے پر مجھ سے راضی رہو۔ اس طرح جس تغیر کی ابتدا ہوئی تھی یزید کی ولی عہدی کے بعد سے وہ ایسا مستحکم ہوا کہ موجودہ صدی میں مصطفیٰ کمال کے الغائے خلافت تک ایک دن کے لیے بھی اس میں تزلزل واقع نہ ہوا۔ اس سے جبری بیعت اور خاندانوں کی موروثی بادشاہت کا ایک مستقل طریقہ کار چل پڑا۔ اس کے بعد سے لے کر آج تک مسلمانوں کو انتخابی خلافت کی طرف پلٹنے کا موقع نصیب نہ ہو سکا۔ لوگ مسلمانوں کے آزادانہ اور کھلے مشورے سے نہیں بلکہ طاقت سے برسر اقتدار آتے رہے۔ بیعت سے اقتدار حاصل ہونے کی بجائے اقتدار سے بیعت حاصل کی جانے لگی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ منتخب ہوئے۔ ان کا انتخاب کس طرح سے ہوا؟ سقیفہ بنی سعدہ میں ہونے والی میٹنگ میں ان کو منتخب کیا گیا۔ یہ موضوع بھی بحث طلب ہے، لیکن تمام مکاتب فکر کے علماء کرام اور تاریخ دانوں پر اس پر اجماع ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب اسی خلافت کے اصول پر ہوا جو نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضع فرمایا تھا، یعنی عام مسلمانوں سے رائے لی گئی تھی، اور اس وقت کے حالات کے پیش نظر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو مزید گھمبیرتا سے بچانے کے لیے ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس امت کو ایک اور فتنے سے بچا لیا، کیونکہ اگر اس وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہ کی جاتی تو حالات کسی اور طرف رخ موڑ سکتے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی طرف سے ہی نامزد کیا گیا اور ان کی مرضی کے خلاف ان پر نامزد کیا گیا۔ پھر امت مسلمہ کے اجماع کے بعد ان کو باقاعدہ طور پر خلیفہ نامزد کر لیا گیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مسلمانوں کے لیے انتہائی خوشحالی کا دور تھا۔ اس میں اسلامی سلطنت نے دنیا کے ہر کونے میں اپنے پنجے گاڑ دیے اور مسلمانوں کا ڈنکا بجنے لگا، لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ قرار دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے، عمر کے فوراً بعد فتنوں کا دور شروع ہو جائے گا۔ چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت
کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتنوں نے سر اٹھایا، بلوائیوں اور باغیوں نے پوری طرح سے اسلامی سلطنت پر قبضہ جما لیا۔ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی، تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو کہ اس وقت ملک شام کے امیر تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ پہلے قاتلان عثمان غنی سے قصاص لیں۔ جب حضرت علی خلیفہ چہارم نے جواب دیا کہ ابھی ہر طرف شورش اور ہنگامہ اور خون ریزی ہے، یہ فروغ ہو جائے اس کے بعد قصاص لیں گے۔ اس کے بعد سبائیوں سے ریشہ دوانیاں شروع کر دیں اور ایک دوسرے سے بدظن کرتے رہے اور انہیں جھوٹی سچی باتیں کہہ کر ورغلاتے رہے، اور عام مسلمان ان کی باتوں میں آ کر بہلتے پھسواتے رہے، یہاں تک کہ ان سبائیوں نے دونوں میں جنگ کروا دی۔ دونوں کی نیت صحیح تھی، اختلاف پیدا کرنے والے اور باہم جنگ کروانے والے سبائی اور صرف سبائی تھے، دونوں حضرات صحیح تھے۔ باقی مشاجرات صحابہ میں ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم دونوں کو حق پر سمجھیں اور خاموش رہیں۔ ہمیں مشاجرات صحابہ میں نہ الجھنا چاہیے اور اس سے کسی صحابی کے بارے میں مبادہ بدگمانی پیدا ہو جائے اور ہم ایمانی خرابی میں مبتلا ہو جائیں۔ مگر حقائق سے پردہ اٹھانا بھی اب امت کی ہی ذمہ داری ہے۔ امام مسلم اور مستدرک الحاکم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 سال باقی رہے گی اور پھر یہ ایک بادشاہت ہوگی۔ صحابی حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خود اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ 2 سال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، عمر فاروق کے 10 سال، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 12 سال اور حضرت علی کے 6 سال۔ سنن ترمذی 2226۔ ترمذی کی حدیث میں حضرت سفینہ کے شاگرد نے ان سے پوچھا کہ بنو امیہ کا دعویٰ ہے کہ ان میں خلافت بھی ہے۔ اس صحابی نے کہا نہیں، بالکل نہیں، بلکہ وہ بادشاہت ہے۔ اور اس بات کو تقویت تب ملی جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں ہی یزید کی ولی عہدی کے لیے بیعت لینے کا آغاز کیا اور مروان بن حکم کو مدینہ بھیجا اور کہا کہ یزید کی جانشینی کے لیے راستہ صاف کرے، اور خود امیر معاویہ مدینہ منورہ تشریف لائے اور یہاں آ کر مسلمانوں کے 3 سرکردہ افراد سے ملاقاتیں کی، جن میں سیدنا امام حسین علیہ السلام بھی شامل تھے۔ ابن خلدون اور امام طبری کے مطابق جب امام حسین علیہ السلام نے اسی شرط پر صلح کی تھی کہ اپنا ولی عہد یا جانشین مقرر نہیں کیا جائے گا، تو امیر معاویہ نے جب یزید کی بیعت لینے کے لیے پیش قدمی شروع کی تو یہ بھی اس بات کو تقویت دیتا ہے کہ امیر معاویہ کی حکومت خلافت نہیں تھی بلکہ بادشاہت تھی، جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش گوئی فرما رکھی تھی کہ کاٹ کھانے والی ملوکیت مسلمانوں پر مسلط ہو جائے گی۔ سیدنا زبیر بن عوام اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جب جنگ صفین کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت میں ہونے کے باوجود ان کے خلاف تلوار نہ اٹھا سکے اور جنگ سے دستبردار ہو گئے، کیونکہ انہوں نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دیکھ لیا تھا، اور اس کے بعد ان کو وہ حدیث یاد آ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ سیدنا عثمان غنی پر جو اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ انہوں نے مروان بن حکم کو اسلامی ریاست میں اہم ذمہ داریاں سونپی تھیں، تو یہ ان کی اجتہادی خطا تھی، کیونکہ وہ ان کا چچا زاد بھائی تھا اور اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس طرح سے میں نے کافروں اور مشرکین کے ساتھ قتال کیا اور اسلام کی سربلندی کے لیے کفار کا مقابلہ کیا، ایسے ہی میرا ایک صحابی اسلام کی سربلندی کے لیے مسلمانوں کے خلاف قتال کرے گا۔ جب صحابہ کرام اجمعین علیہ السلام نے پوچھا کہ حضور وہ کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ علی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے ثابت ہوتا ہے کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ صفین، جمل اور نہروان میں وہ حق پر تھے اور ان کے مخالفین گمراہ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے طور پر وہ آخری کوشش کی تھی کہ اسلام دوبارہ سے خلافت راشدہ کے سنہری دور میں داخل ہو جائے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کروا دیا گیا، اور اس کے بعد ان کے فرزند امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا اور اپنے باپ کی اس مشن کو آگے بڑھایا اور ظالم حاکم کے سامنے سر جھکانے کی بجائے اپنے سر کو کٹوانا تو منظور کر لیا اور اسلام کی آبیاری کی۔ محترم ساتھیوں، امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اور اصل حقائق آپ جاننے میں کامیاب ہوئے ہوں گے۔